إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کربلا سیرت رسول کی روشنی میں اس عنوان پر 1437 ہجری کے اس چھٹے عشرے کی آج یہ دوسری مجلس ہے. کل بیان شروع ہوا تھا. بعض اہم تمہیدی باتیں کل کے مجلس میں بیان کی جا چکی ہیں، اور اختتام آقا حسین کے اس وصیت نامے پر ہوا تھا جسے آقا مظلوم نے مدینے سے نکلتے وقت لکھ کر اپنے بھائی محمد حنفیہ کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا. اور اس کے اندر اس وصیت نامے میں جو آخری جملے تھے اس کے حوالے سے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کی آج تلاوت کی گئی. پہلے آیت کا ترجمہ جو مجلس کا دستور و طریقہ کہ وہ لوگ جو نبی رسول امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں ان کے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا. اب آئیے وہ ٹکڑا یہ انہیں معروف کا، واجبات کا، نیکیوں کا حکم دیتا اور گناہوں سے اور حرام سے اور منکرات سے روکتا. آیت میں مقصد رسول صرف ایک چیز بیان کی گئی: واجبات کا حکم دیتا ہے، حرام سے روکتا، ان کے لیے حلال کرتا ہے ہر پاک اور پاکیزہ چیز کو، اور ان پر حرام کرتا ہے ہر خبیث چیز کو. یحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے کندھوں پر سے وہ بوجھ اتارتا، وہ زنجیریں توڑتا جو ان کے بدن پہ موجود. بس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے. یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، لیکن جیسا کہ ترجمے کے درمیان بھی میں نے عرض کیا کہ پوری آیت میں سے صرف ایک درمیان کا فقرہ مقصد رسول. آئیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی مجلس میں بعض ایسے مومنین اور مومنات بھی ہوں گے جو کل کی مجلس میں نہیں تھے، ایک بار پھر امام مظلوم کے اس فقرے کو جو تحریر میں لکھ کے جا رہے دوہرا دوں. فرماتے ہیں: انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. آقا حسین کس لیے کربلا گئے؟ ہر آدمی
کربلا کی اس عظیم واقعے کی مدد سے اپنا ایک قیاس، اپنا ایک اندازہ، اپنا ایک گمان، اپنا ایک خیال رکھتا. علماء اپنے علمی انداز سے سوچتے ہیں، شاعر حضرات شاعرانہ تخیلات کو لے کے آتے ہیں، ماتمی حضرات اپنی عقیدت کے اعتبار سے کربلا کے بارے میں سوچتے ہیں. عام مومن کا نظریہ ہوتا ہے دیکھنا یہ کہ کربلا جانے والا آقا حسین کیا کہہ رہا، اور خالی زبانی نہیں کہا، تحریر میں لکھ کے دیا. کل وضاحت آ چکی کہ آج تحریر میں کوئی چیز لکھ کے رکھنا جتنا آسان ہے 1400 سال پہلے اتنا ہی مشکل ہوتا. ہر چیز زبانی کہی جاتی تھی، اسی پہ ہر چیز کا دار و مدار تھا. پھر مسئلے کی اہمیت اتنی تھی کہ یا تو ایک اللہ کے رسول نے اپنے وقت آخر کہا کہ قلم ہو کاغذ لے کر آؤ، اب جو پیغام دے رہا ہوں یہ تحریر ہی کی شکل میں ہو تو امت گمراہی سے بچے گی. اور یہ مدینے جاتے وقت آقا حسین اور کیا لکھ رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد. لفظ انما آیا ہے، انما انما انما. مجالس کی برکت سے عربی نہ جاننے والوں کو بھی پتا کہ لفظ انما کا مطلب کیا. لفظ انما کلمہ حصر، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف یہی، اونلی. حصر کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ہی. یہ انما کہاں استعمال ہوا؟ یہ انما آیہ تطہیر میں آیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما طہارت صرف ان کی ہوئی ہے، کائنات میں اور کسی کی طہارت نہیں ہوئی ہے. یہ لفظ انما اس آیت میں آیا ہے جو وہابیت کہ ایک تماچا ہے کہ جی بس مولا اللہ ہے، ولی اللہ ہے، علی کے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک مولا نہیں ہے تمہارے، تین مولا ہیں. اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور وہ بھی مولا ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. انما ولیکم، مولا صرف تین ہیں. ایک کا نظریہ بھی غلط ہے، اور ایک کے بعد اگر اوروں کو مولا بنا لو تو وہ بھی غلط ہے. انما کلمہ حصر ہے، صرف اونلی. یہ تین مولا، وہ طہارت صرف ایک گھرانے کی. اسی طرح آقا حسین نے اپنی تحریر میں لفظ انما رکھا. انما خرجتو، میں صرف ایک مقصد کے لیے کربلا جا رہا ہوں، صرف ایک مقصد. انما، جو انما آیہ تطہیر میں اتنا طاقتور بن جاتا کہ غیروں کو روک دیتا، جو انما آیہ ولایت میں اتنا طاقتور بن جاتا ہے، وہی انما مقصد کربلا میں بھی اتنا ہی طاقتور ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح کروں. اور طریقہ بھی اسی میں بتا دیا. کل اگرچہ اس جملے کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن خالی آقا کے لفظ کا ترجمہ تو کر سکتا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اور طلب اصلاح امت، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کا صرف ایک طریقہ، اصلاح صرف ایک طریقے سے ہوگی. یہ آقا حسین تحریر میں لکھ کے جا رہے ہیں کہ میں ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا. اور یہ میں کوئی نئی چیز اسلام میں نہیں لا رہا ہوں. وَأَسِيرُوا بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. اور جب میں اس فریضے کو انجام دوں گا، نیا طریقہ نہیں ہے، میں اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں، میں اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا ہوں. حسین نے بتا دیا سیرت رسول بھی یہ ہے کہ واجبات کا پیغام دینا ہے، حرام سے روکنا ہے. حسین نے بتا دیا سیرت علی ابن ابی طالب بھی یہ ہے کہ واجبات کا پیغام دینا ہے، حرام سے روکنا. کل تفصیل، آج اس لیے اختصار کہ بس اسی کی روشنی. پھر یہ سوال آیا تھا کہ وہ سیرت رسول ہے کیا، جس پر حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسیرو، چلنا چاہتا ہوں، وہ ہے کیا سیرت رسول. اور اس کے حوالے سے ایک مختصر سا معروضہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں جو آج کی مجلس کا اصل عنوان ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. خود حسین کو ایک
ابھی ابھی شاعر اہل بیت سرفراز عبد صاحب جو سلام پڑھ رہے تھے اس میں ایک مصرع یہ بھی تھا کہ جو کربلا کی جانب تیر چلا رہے ہیں حسین کو، بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے، لیکن مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ دو الگ الگ واقعات اتنے سملر ہیں کہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں۔ حسین کی ولادت، جبرائیل کا آسمان سے نازل ہونا، راستے میں فطرس جس جزیرے میں ہے وہاں سے گزرنا۔ اب آج کی مجلس جو ویسے ہی بہت تاخیر سے شروع ہوئی، تو میں اتنے مشہور واقعے کے حوالے سے تفصیلات بتا کے وقت نہیں صرف کرنا چاہتا ہوں، براہ راست جو بات عرض کر رہا ہوں۔ لے کر آئے، بالوں پر ملے، اور وہ دوبارہ آسمان کی جانب پرواز کرتا چلا گیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، دو واقعات، ایک فرشتہ نہیں ہے، دو الگ الگ فرشتے۔ فطرس تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، صحیح مشہور ہوا، لیکن ایک اور بھی فرشتہ، یہ بھی بالوں پر سے محروم، وہ بھی بالوں پر سے محروم۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ آج زمین و آسمان ایسی خوشی کی عالم میں ہے تو پوچھا تھا جبرائیل آج واقعہ کیا پیش آیا کہ آسمان بھی جھوم رہا ہے، زمین بھی مسکرا رہی۔ جبرائیل نے اس کو بھی وہی جواب دیا، دوسرے فرشتے کو بھی جبرائیل نے یہی جواب دیا۔ اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ، اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی مجھے وہاں لے کے جاؤ۔ اب جو دونوں آئے، ابھی تک واقعہ بالکل یکساں سملر، جب آئے تو روایتوں میں ہے کہ ایک کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، بالوں پر ملے، ایک کو حسین کے بدن سے مس کیا اور بالوں پر ملے۔ دو الگ الگ واقعات جو شروع سے لے کے سیکنڈ لاسٹ جملے تک ایک جیسے چل رہے ہیں۔ جب آخری مرحلہ آیا تو وہاں ایک فرق ہو گیا۔ میں ناموں کی پیچیدگی میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا، ایک فرشتہ اور دوسرا فرشتہ۔ ایک کو بدن سے مس کیا گیا تو بالوں پر ملے، ایک کو خالی گہوارے سے مس کیا گیا تو بالوں پر ملے۔ کوئی پیغام بھی اس میں سمجھ میں آ رہا؟ دونوں فرشتوں کے لیے ایک طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ اس میں کوئی پیغام سمجھ میں آ رہا؟ جی ہاں، پیغام سمجھ میں آ رہا، اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں فرشتوں کو حسین کے جسم سے مس کر کے بالوں پر مل جاتے تب بھی اعتراض کرنے والوں کے پاس اعتراض کا ایک موقع ہوتا، اور اگر دونوں کو گہوارے سے مس کر کے بالوں پر عطا کیے جاتے تب بھی ہر چیز میں مین و میخ نکالنے والے اور کیڑے نکالنے والے وہاں پر بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ خدا نے کہا اعتراض کا یہ دروازہ بھی بند کرنا، اعتراض کا وہ دروازہ بھی بند کرنا۔ ایک دروازہ دشمن کھولے گا، ایک دروازہ سو کالڈ اپنے آپ کو حسینی کہنے والا کھولے گا۔ اب وہ ہے کیا اعتراض؟ آپ کے بھی سنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، کہ اگر یہ کہا جاتا کہ گہوارے سے مس کرو دونوں کو گہوارے سے مس کرو تب بھی ایک اعتراض ہوتا، جسم سے مس کرو تب بھی ایک اعتراض ہوتا، گہوارے سے مس کرو تو کیا اعتراض ہوتا؟ بھائی دشمن کا ذہن رکھ کے سوچئے گا، اپنا مومن ذہن تھوڑی دیر کے لیے پردہ ڈال دیجئے، دشمن کا ذہن کیا اعتراض ہوتا؟ اعتراض اگر دونوں کو گہوارے سے مس کیا جاتا اور وہ بالوں پر حاصل کرتے تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا، حسین میں کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت گہوارے میں، خصوصیت اس لکڑی میں ہے۔ اور پھر کیا آگے چیزیں بن جاتی ہیں؟ بہت مختصر سا واقعہ بھی سمجھ لیجئے۔ حیدرآباد دکن کے بھی کچھ مومنین اس مجلس میں ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن ہیں۔ حیدرآباد دکن کی ایک مجلس کا واقعہ، ممبر کی تاریخ پہ آج تک سب سے بڑا جو خطیب آیا، اردو ممبر، کہا جاتا ہے کہ شمس العلماء مولانا سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ، ممبر کی تاریخ میں اردو ممبر میں ان سے بڑا خطیب آج تک کوئی نہیں آیا۔ اور صاحبان علم کو پتا کہ بعد کے علماء ذاکری کے جو نکات یا نکات بیان کرتے ہیں وہ سارے یا اکثریت اس میں مولانا سبط حسن صاحب ہی کی ہے۔ حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہے ہیں اور سامنے نظام حیدرآباد بیٹھے، اور ایک مرتبہ بیان ہو گیا جنگ خندق کا، اور یہ کہ میرا مولا چلا اور پیغمبر نے علی کو جاتا دیکھا
اور کہا کہ برز الایمان کل الی الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. تو ایک بار نظام نے ہاتھ اٹھا کے ایک اعتراض کیا کہ ٹھہرو مولانا، ایک بات تو بتاؤ، کیا مسلمان اس وقت بھی اتنے غریب تھے یا اللہ کے رسول کے پاس ایسا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، اپنے وارث کو ایک گھوڑا دے دیتے؟ عمر ابن عبدود گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. ہر تاریخ میں پڑھا آپ نے نا کہ ایڑ لگائی اور خندق کو کراس کیا. اب یہ سوال یہ کہ خندق کیسے اس نے کراس کر لی؟ کہ ایک جگہ خندق تنگ تھی، یہ تنگ کیسے رہ گئی؟ اللہ کے رسول کی نگرانی میں خندق کھودی گئی ہے. پیغمبر نے کہا تھا کہ اتنی چوڑائی اس کی ہونا چاہیے. وہ کون تنگ دل یا تنگ نظر تھا کہ جس نے ایک جگہ کوئی گڑبڑ کر دی؟ لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے. گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ پیدل جا رہا. گھوڑے پر آیا تو یہاں بھی پیغمبر ایک گھوڑا تو جنگ بدر تک میں مل گیا، جبکہ مسلمان سب سے غریب تھے جنگ بدر. آخر کیوں؟ ہاں جی مجلس تو انہوں نے پڑھ دیا کہ ایک مرتبہ مولانا نے وہی برجستہ جواب دیا کہ آپ کو کیا پتہ مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے، گھوڑے پر علی کو بٹھا کے کہتے کل ایمان جا رہا، مسلمان کہہ دیتے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علی کو کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو کہہ رہے ہیں. پیغمبر سے زیادہ مسلمانوں کی نس نس کو کون جانتا ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ دیتا وہ علی کو تھوڑی کہا گیا، گھوڑے کو کہا گیا کل ایمان جا رہا ہے. بھئی گھوڑے کے بارے میں یہ جملہ تو مشہور ہو گیا نا مسلمانوں میں. خیبر کی لڑائی میں خلا صاحب واپس آ گئے، مسلمانوں نے کہا وہ نہیں آئے، گھوڑا بھاگ کے آیا تھا. وہ بیچارے کیا کرتے، وہ تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، جہاں گھوڑا گیا وہاں وہ بھی چلے گا. تو اب یہ جو مولانا نے جواب دیا نا، یہ جواب اپنی جگہ پہ بہت مکمل جواب ہے. اگر آپ یہ غور کریں کہ آگے چل کر خیبر کے حوالے سے ایسی ہی ایک حدیث بنائی گئی ہے خیبر کے حوالے سے. اب خیبر وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ دشمنان اہل بیت کے پاس کوئی جواب نہیں مل رہا اس بات کا. خندق میں تو علی گئے تھے نا، خیبر میں تو دوسرے بھی گئے تھے، سب واپس آئے. پیغمبر نے جب یہ کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، پوری رات لوگوں کو نیند نہیں آئی. علی گئے، خیبر فتح کر کے آئے، کیونکہ میرا موضوع بہت بڑا ہو گیا ہے اور ایک وقت میں مجھے بات ختم کرنا تو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ آپ حضرات جس دلچسپی سے مجلس کا یہ حصہ سن رہے ہیں، ابھی تو دوسرا حصہ بھی آنے والا ہے، خیر جس دلچسپی سے سن رہے ہیں تو خطیب کا بھی دل چاہتا پڑھے جاؤ، لیکن نہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو علی گئے اور آئے. معلوم ہے کیا روایت بنائی گئی کہ ساری رات مسلمان علم کے لیے تڑپے. ہر ایک کو معلوم، ساری رات جاگے. وہ شب بیداری الگ تھی، آپ کی شب بیداری الگ. لیکن روایت کیا بنا دی گئی ہے؟ اب روایت یہ بنائی گئی ہے کہ اس لیے علم کے لیے ہر مسلمان تڑپ رہا تھا کہ یہ علم میرا انداز نہیں ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، لیکن مجمع ایسا سمجھدار ہے کہ نام لیے بغیر سمجھ جائیں گے. ماں کی بات کون نہیں سمجھے گا. کہا کہ یہ علم اماں کی چادر یا اوڑھنی سے بنایا گیا تھا. یہ علم جو تھا نا، یہ خلا خاتون کا دوپٹہ تھا، خلا خاتون کی چادر تھی یا خلا خاتون کی اوڑھنی تھی، جسے پیغمبر نے علم بنا کے خیبر میں استعمال کیا. اس کی وجہ سے مسلمان تڑپ رہے تھے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خالی ہمارا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان گھوڑے کو ہی کل ایمان کہتے تھے. ہم نے دیکھا کہ واقعاً تاریخ میں یہ جملہ آ گیا کہ جی وہ چادر وہ ایسی مقدس تھی، وہ دوپٹہ اتنا قابل احترام تھا کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کو تڑپ تھی، ورنہ خیبر کے علم میں اور کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو اب اگر خالی گہوارے سے مس کر کے بالوں پر ملتے تو گہوارے کی بھی خصوصیت آ جاتی کہ بھئی یہ درخت جس سے یہ گہوارہ بنایا گیا، فلاں صاحب نے اپنے بچپنے میں کبھی یہ بویا تھا، ان کے ہاتھوں کی برکت سے ایسا قابل احترام درخت بن گیا کہ
کہ جب اس کی لکڑی سے گہوارہ بنا تو بالوں پر ملے حسین کے اس گہوارے میں لیٹنے کی وجہ سے نہیں، فلاں صحابی کے یہ درخت بونے کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار، اچھا اور بات ذرا آگے بڑھتی، اب بات آگے بڑھتی، آج بھی ہمارے یہاں اب بات ہو رہی ہے وہی جو ابھی میں نے شعر کا حوالہ دیا، ایسے لوگ پیدا ہو گئے، آج پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہو گئے جو یہ کہتے ہیں، ابھی تو پہلے مرحلے میں یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا مرحلہ کیا آئے گا، بلکہ شاید آ بھی گیا ہو، لیکن ہاں حسین قابل احترام، حسین شفیع، حسین جنت و نہر کے قسیم اپنے باپ کی طرح، حسین جوانان جنت کے سردار، وہ سب ٹھیک ہے، مگر حسین کی فضیلت ہے، علم میں کیا رکھا ہے؟ نعوذ باللہ، لکڑی کا ٹکڑا، زری میں کیا رکھا ہوا ہے، یا زری کی شبی میں کیا ہے، یا تابوت میں کیا ہے، یا جو ہمارے جلوس میں علی اصغر کا گہوارہ نکلتا ہے اس میں کیا ہے؟ اصل حسین، باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہماری قوم میں کہا جا رہا ہے، غیر کو فتوے دیتے ہی تھے، لیکن اب اپنے نوجوان اور ان میں سے بعض کم علمی کے باوجود ممبر پہ آ جاتے ہیں تو یہی چیزیں ممبر سے بھی آ جاتی ہیں کہ خالی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، علم کا احترام ضروری نہیں ہے، تابوت کا احترام ضروری نہیں ہے، گہوارے کا احترام ضروری نہیں ہے، زری کا احترام ضروری نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتوں میں سے ایک کا واقعہ بتا رہا ہے کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے تو گہوارے کا واقعہ بھی ضروری تھا اور جسم کا واقعہ بھی ضروری تھا کہ حسین کے جسم کی فضیلت کو بھی دیکھو کہ مس ہو رہا ہے تو بالوں پر مل رہے، اور اس گہوارے کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ حسین اس میں آرام کر رہے ہیں، تو لکڑی کا وہ ٹکڑا قابل ایجاد ہو گیا، معجزہ دکھا رہا ہے، ویسا ہی معجزہ کہ جیسا حسین کے جسم کا معجزہ ہے۔ تو دونوں واقعات ضروری تھے تاکہ حسین کی اپنی ذات کی عظمت بھی سامنے آئے اور حسین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت بھی ہمارے سامنے آئے۔ یہ حسین، یہی وجہ کہ کربلا کی مٹی آج بھی معجزہ دکھاتی۔ اگر یہ اطلاع مجھے ملی کہ اس شہر کے اندر کسی جگہ پہ مجلس کے درمیان ایک معجزہ ابھی ہوا، تو خصوصیت یہی بتائی جا رہی کہ اس زری کے اندر جو کپڑا تھا اس کا ایک ٹکڑا لا کے تابوت میں رکھا گیا، کپڑا جو خالی مس ہو رہا ہے زری سے، زری کے بھی نیچے آقا حسین ہیں، لیکن جس طرح ولادت کے وقت اس فرشتے کو گہوارے سے برکتیں ملی اور معجزہ ملا، آج بھی جو چیز حسین کے نام سے منسوب ہو رہی ہے، چاہے وہ زری ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کپڑے کا ٹکڑا ہو، چاہے روزے پہ لہرایا جانے والا علم ہو، مگر یہ حسین جو اس وقت بھی اتنے معجزے دکھا رہے ہیں اس کربلا کی زمین کو، ابھی آپ نے سنا کہ سجدے کیے حسین نے تو عرش اولا بن گیا۔ دیکھیے کائنات میں دو ہی چیزیں ایسی ہیں جنہیں معلّہ کہا گیا، ایک عرش معلّہ ہے، ایک کربلا معلّہ۔ نانا کے قدم معراج میں گئے تو عرش کو معلّہ بنا گئے، نواسا یہاں آیا تو کربلا کو معلّہ بنا گئے۔ جس مٹی میں حسین کے خون کا قطرہ گرا قیامت تک کے لیے خاک شفا بنی، جس سرزمین پہ حسین نے یہ قربانیاں دی قیامت تک کے لیے وہ عرش معلّہ، نانا کے قدم کی برکت، نواسے نے اس کو بھی کربلا معلّہ بنا دیا۔ مگر حسین کربلا گئے کیوں؟ خاک شفا بنی، زری آج بھی معجزے دکھا رہی ہے، گنبد پہ لہرانے والا سرخ علم آج بھی پیغام دے رہا ہے، برکتیں لینا ہے تو یہاں پہ آؤ۔ مگر حسین وہاں گئے کیوں؟ خود لکھ کر گئے، اب کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود حسین نے لکھ کے تحریری صورت میں مدینے میں امانت رکھوا دی کہ میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور طریقہ بھی خود ہی بتا دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ایک جملہ میں بیچ میں ذرا سا بے ربط کہہ دوں، یہ ممبر یہ کسی کا ممبر نہیں ہے، یہ حسینی ممبر، یہ حسین کی برکت سے ہے، حسین کا ذکر ہے تو یہ ممبر ہے، تو یہ ممبر حسین کی وجہ سے حسین بتا رہے کہ میرا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے
کہ یہ ممبر حسینی پہ آپ نے کیا چیزیں چھیڑ دی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، واجبات کا بیان حرام، یہ کہیں اور جا کے بیان کرے، یہ حسینی ممبر ہے، صرف حسین کا ذکر ہوگا۔ تو یہ حسینی کا تو مقصد ہے جس کے لیے حسین نے اتنی قربانیاں دی، کربلا کو محلہ بنایا، خاک کو خاک شفا بنایا، قیامت تک ظاہرین کے لیے جنت واجب کی، وہ یہی ممبر امر بالمعروف و نہی عن۔ لیکن آگے جملہ اور لکھا کہ میں اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں، یہ ہے میرا اصل موضوع، کیوں 21 سفر سے 30 سفر یہ اشرا وفات رسول خدا کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے، جس کی وجہ سے بات ہو رہی۔ اب نانا کی سیرت کیا؟ نانا کی سیرت کا آخری جملہ، نانا کی آج کی مجلس کے اندر سیرت کا آخری جملہ نہیں، آج کی مجلس سیرت کا جو آخری جملہ وہ پہلی مجلس کے پہلے جملے سے جا کے مل جائے گا۔ کل کی مجلس کا پہلا جملہ، آج کی مجلس کا آخری جملہ، انشاءاللہ دونوں ملے کہ نانا کی سیرت کیا۔ نانا کی سیرت یہ کہ اللہ کا رسول کائنات کا سب سے افضل شخص، مولا نے بھی کہا انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے غلام۔ پیغمبر نے بھی کہا، وہ پیغمبر کے بارے میں کہا وہ میرا آقا و سردار۔ اللہ کے رسول علی سے زیادہ افضل، علی خیبر کے میدان میں چلے تھے، خیبر کے میدان میں علی چلے تھے۔ وہ تو دشمنوں کی بات تھی کہ کہا کہ وہ علی کی خصوصیت نہیں ہے، خیبر کی خصوصیت نہیں ہے، فلاں صاحبہ کے دوپٹے کی خصوصیت ہے، وہ تو دشمنوں کی بات۔ اب آگے بڑھی، علی چلے، اور آج بالکل الگ انداز سے فوج جا رہی۔ اس سے پہلے جب کوئی جاتا تھا پہلے پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا میرے ساتھ کتنے لوگ آ رہے ہیں، تبھی وہ آگے بڑھنے کی ہمت کرتا، اور واقعی میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا، بھاگ کے تو سب آئے، اس میں تو اتفاق ہے پورے لشکر کا۔ پہلے کون بھاگا؟ السابقون الاولون، بھاگنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مسلمان تو اپنے پاس ایک لسٹ بنا کے بیٹھے نا، اسلام قبول کرنے والوں میں بوڑھوں میں کون ہے پہلا، بچوں میں کون ہے پہلا، غلاموں میں کون ہے پہلا، تو یہ بھی تو ایک لسٹ بناؤ، بھاگنے والوں میں کون ہے پہلا۔ اب ایک مرتبہ سردار اور لشکر میں جھگڑا کہ کون پہلے بھاگا۔ جھگڑا کیوں ہے؟ کیونکہ سردار اکیلا نہیں گیا، لشکر کے ساتھ گیا، لیکن جب علی چلے تو پلٹ کے دیکھا تک نہیں میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں۔ علی کو کسی کی ضرورت نہیں، علی تنہا کافی ہے۔ خدا ایک ہے تو خدا کا یہ ولی بھی اکیلا تمام دشمن خدا پہ بھاری ہے۔ اللہ کا رسول وہ بھی سب کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے یہ سیرت رسول کا ایک حصہ، رسول سب کے لیے کافی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے رسول نے جب دین پھیلانا شروع کیا تو اکیلے دین نہیں پھیلایا۔ اعجاز ولی کے نام سے اردو میں ایک کتاب ہے 500 صفحے، مرحوم مولانا علی حیدر صاحب خجوہ بہا، وہاں نفس رسول کی پہلی جلد، جس میں دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا رسول جو ولادت کے وقت ہی نبی تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم ابھی آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد عیسیٰ پیدا ہوتے ہی گہوارے میں دعوی نبوت کر سکتے ہیں، تو سردار عیسیٰ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ خاموش رہے، 40 سال تک خاموش رہے، 40 سال تک اپنی نبوت کے رسالت کے بارے میں ایک اشارہ تک نہیں کیا۔ یہ پیغمبر کی خاموشی کیوں ہے؟ تو باقاعدہ میں نے کہا 500 صفحے کی کتاب ہے، 500 صفحے حوالوں کے ساتھ، کہ یہ بتایا ہے کہ انتظار تھا علی کا کہ علی آ جائیں تو علی کے ساتھ مل کے اعلان رسالت کی کوششیں کی جائیں گی۔ اعلان رسالت علی مددگار چاہیے۔ آج دنیا کہتی ہے یا علی مدد نہ کہو، یہ شرک و بدعت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے حبیب اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے ایک مددگار دے۔ جب رسول اللہ کو مددگار چاہیے تو امت بغیر مددگار کے کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، حبیب دعا مانگو۔ یہ عجیب انداز سے پروردگار
مختلف پیغام دیتا ہے. جیسے 3 دن پہلے جیلم تھا تو ذرا سا موضوع سے ہٹ کے، لیکن یہ بات جو ابھی کہہ رہا تھا اس کے حوالے سے ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ جیلم انگریزی کا ایک محاورہ ہے شاید، گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. اللہ عجیب حکمت سے کام لیتا. جیلم اور وہیں ابھی گزرا یہ جملہ ابھی میری زبان پہ آ گیا کہ خود رسول سے یہ دعا منگوائی گئی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مددگار چاہیے. ابھی جیلم گزرا. کربلا معلیٰ، کل میں نے مجلس کے شروع میں 2 تصویریں آپ کے سامنے رکھی تھی زبانی. آج بھی میں کربلا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جیلم کے دن کربلا 2 زائر آئے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری بھی آئے تھے، سید سجاد اور اہل بیت کا قافلہ بھی آئے تھے. ابھی جو مجلس کے بیچ میں السابقون الاولون یہ بات آئی، پہلے کون، نیکی کے ہر کام میں اہل بیت سب سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن کربلا کی زیارت میں اہل بیت نمبر 2 یا ذرا دیر سے. جابر ابن عبداللہ انصاری 5 منٹ صحیح، 4 منٹ صحیح اہل بیت سے پہلے پہنچ گئے. پروردگار کا نظام ہے. سید الساجدین اور اہل بیت کا لٹا قافلہ بھی 4 منٹ پہلے آ سکتا تھا. تو اسلام کی ہر عبادت کی طرح پہلا نمازی کون، پہلا روزے رکھنے والا کون، پہلا زکات دینے والا کون، پہلا جہاد کرنے والا کون، پہلا صدقہ کرنے والا کون، پہلا ایمان ظاہر کرنے والا کون ہے، ہر جگہ اہل بیت کا نام ہے. یہاں پہلے پر جابر آ گئے، اہل بیت ان کے بعد. بہت لمبا فرق نہیں، یہ نہیں ہے کہ 1 دن کے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، 1 گھنٹے بعد، چند منٹ کا فرق. پروردگارا یہ اتفاقاً یہ فرق ہو گیا یا اس میں بھی تیری کوئی مصلحت تھی؟ جواب ملے گا اس میں بھی مسئلہ ہے. ہر جگہ اہل بیت ہر نیکی میں سب سے پہلے زیارت کتنی بڑی نیکی ہے. جابر پہلے آ گیا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ زیارت کے خلاف فتویٰ آنے والا تھا. کیا فتویٰ آنے والا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ زیارت شرک، یہ فتوے کی تشریح میں ہوگا تو ہوگا. یہ نہیں تھا کہ زیارت حرام ہے، یہ نہیں تھا کہ زیارت گناہ. فتوے کی ورڈنگ کیا ہے؟ زیارت بدعت ہے. اور آج کل عربی پروناؤنسیشن چلتا ہے زیارت بدعہ ہے، یا اردو میں جو ہم کہتے ہیں بدعت. پھر وہ بدعت کی تشریح میں کہ وہ شرک بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا. جو لفظ یہ ہے بدعت. ہم نے کہا تو یہ بتا دو کہ بدعت کہتے کسے. پہلے ہمیں پتا تو چلے نا کہ بدعت کہتے کسے، پھر ہم دیکھیں گے کہ زیارت کیا ہے. کہ بدعت ہر وہ عمل جو رسول اور اصحاب رسول نے نہیں کیا. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے رسول جو عمل رسول اور اصحاب رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. خدا نے کہا میں زیارت کا جواب اسی طرح دوں گا، سب سے پہلے آنے والا ایک صحابی رسول ہے. زیارت پر ہر اعتراض کر سکتے ہو، بدعت کا لفظ نہیں آ سکتا ہے. صحابی رسول سب سے پہلے اسی لیے پہنچا دیا گیا، 3 منٹ پہلے صحیح، 2 منٹ پہلے صحیح، تاکہ پتا چلے یہ عمل بدعت نہیں ہے، یہ عمل اصحاب رسول کے طریقہ کار میں شامل ہے. بدعت یہاں، وہاں مولا کہنا بدعت. قرآن نے کہا کہ ہم رسول سے کہیں اپنے لیے مددگار مانگو. کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، جو اصحاب رسول کہیں کریں یا جو رسول کریں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول نے بھی نہیں کیا، اصحاب نے بھی نہیں کیا. اب بیٹے کی بات آئی تو اصحاب کا عمل سامنے آیا، اور باپ کی بات آئی. دیکھیں اللہ کا رسول خدا سے کہہ سکتا تھا نا میدان احد میں یا خیبر میں، خدا بندہ میرا بھائی علی بیمار ہے، اسے میرے پاس بھیج دے. ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو جاتی، کہا نہیں. اے حبیب، خدا نے کہا حبیب مجھ سے بات نہ کرو، باہر جاؤ. اور کہو نادے علی مظہر نہ جائے، اے علی آ جاؤ. پتا چلا اگر اللہ سے بات کرتے وہ دعا بنتی. جب ڈائریکٹ علی کو پکارا تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو عمل رسول نے نہ کیا ہو. سنت کسے کہتے ہیں؟ جو عمل رسول نے کیا ہو. نادی علی کہہ کر رسول کے ذریعے علی کو بلوا کے بتایا گیا علی کو بلانا سنت ہے، زیارت کرنا سنت ہے اصحاب رسول.
نہ بدعت کا فتویٰ یہاں لگ سکتا ہے، نہ بدعت کا فتویٰ وہاں لگ سکتا ہے۔ پھر کہاں لگ سکتا ہے؟ اور ہمارے پاس ہم تمہیں ایک لسٹ گنوائیں گے کہ کہاں کہاں بدعت کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ وہاں تو ایسا جیسے خندق کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اتنا چپ چاپ ساکت بیٹھے تھے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، مگر یہ موضوع ذرا بدلے گا تو زیارت ہو کہ علی کو بلانا ہو۔ ایک عمل رسول ہے، ایک عمل اصحاب رسول ہے۔ یا آقا حسین کی زیارت، وہ رسول سے بھی کہا گیا بلاؤ مددگار، جبکہ رسول اکیلے اور تنہا تبلیغ رسالت انجام دے سکتے ہیں۔ جب خود میرا مولا اکیلے خیبر کی طرف جا سکتا ہے تو یہ تو علی کا بھی سردار ہے، مگر 10 سال تک علی کے پیدا ہونے کے بعد بھی انتظار کیا، تب تبلیغ رسالت شروع کی۔ حسین کیا ہے؟ سیرت رسول پہ چلنے والے، یہ سیرت رسول سمجھا رہا۔ پیغمبر نے جب تبلیغ شروع کی 40 سال بعد، علی کا انتظار کیا کہ علی پیدا ہو کے 10 سال کے ہو جائیں۔ اب آئیے کیا اس میں پیغام بنا کیا وہ سنی۔ عرب کے لوگوں نے وہی کام کیا جو آج ایک سائنس بنا دیا گیا۔ آج میڈیا اور پروپیگنڈا آج یہ باقاعدہ ایک سائنس بن کے رہ گئی ہے، اور اتنی ترقی یافتہ سائنس ہو گئی ہے میڈیا وار کہ ذہنوں کو بدل کے رکھ دیا۔ جو دجال کے حوالے سے کہا جاتا، آج کا میڈیا وہی کام کر رہا۔ آپ وہی کھاتے ہیں جو میڈیا آپ کو کھلانا چاہتا، آپ وہی دیکھتے ہیں جو میڈیا آپ کو دکھانا چاہتا، آپ وہی سنتے ہیں جو میڈیا آپ کو سنانا چاہتا، آپ وہی سوچتے ہیں جو میڈیا آپ کو سنانا آپ کے دماغ میں لانا چاہتا۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا میڈیا کی خرابی جاننے کے بعد اگر آج کسی ویسٹرن نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل آ جائے کہ جی فلاں مرجے نے اتنے $1000 لیے ہیں فلاں حکومت سے، آمنا و صدقنا کہہ کے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ کس کی بات پہ یقین کر رہے ہو؟ کہاں پہ یہ آرٹیکل چھپا ہے؟ کون سا نیوز پیپر ہے؟ تمہیں خود بھی پتا ہے، تم اسی دنیا میں رہتے ہو، لیکن مرجعیت کے خلاف ایک آرٹیکل چھپ جائے تو دیکھیے قرآن و حدیث پہ بھروسہ نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث تو مرجع کی عظمت بتاتی، اور وہ آرٹیکل پہ بھروسہ۔ اور اگر کوئی مغربی سراغ رسان ایجنسی کا ایجنٹ کہہ دے کہ میں نے جا کے دیے، تو ہو اللہ کے رسول بھی اگر کہہ دیں تو ہم ان کی بات پہ شک کریں گے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کتنی بڑی تہمت لگا دی۔ بھائی پیغمبر نے کہا داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ابھی بھی ہزاروں مسلمان کنفیوز ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے، پتہ نہیں یہ حدیث غلط ہے، پتہ نہیں ہر قسم کی حدیثیں آئی۔ اور ایک دشمن اسلام جسے ہم جانتے ہیں کہ کسی ایجنسی کا آدمی ہے، وہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، نہ شک ہوتا ہے، نہ صحیح غلط کی بات ہوتی ہے، نہ عقل استعمال کی جاتی ہے، اس نے کہہ دیا چونکہ مرجع کے خلاف کہا نا تو بالکل صحیح کہا۔ یہ سب حاکم شام نے شروع کیا تھا جب مولا کے خلاف میڈیا وار لڑی تھی، اور عام مسلمان، بے وقوف مسلمان، بدھو مسلمان، عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے مسلمان، عقل بیچے ہوئے مسلمان، اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کرنے والے مسلمان ہر چیز میں یقین کرتے چلے جا رہے۔ لیکن بات بہت بڑھ رہی ہے، اور میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں تو آ جاؤں۔ سب سے پہلے یہ سلسلہ مشرکین مکہ اور کفار قریش نے شروع کیا، میڈیا وار، سوچے سمجھے طریقے سے۔ دیکھیں جب آپ دو آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے غصے کی حالت میں، ایک آدمی دوسرے کو جو دل چاہے کہتا چلا جاتا ہے، اس وقت سوچتا بھی نہیں۔ مولا نے ایسا تو نہیں کہا کہ ہر غصے کا آغاز پاگل پنے سے ہوتا ہے اور اختتام پشیمانی اور ندامت پہ ہوتا ہے۔ اس وقت خیال نہیں آتا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن قریش نے جو پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کیا بہت سوچ سمجھ کے کیا۔ مثلا 3 باتیں تو قرآن نے بھی نقل کی۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ قریش کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے، قریش کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر، قریش کہہ رہے ہیں یعنی کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ یہ 3 باتیں تو قرآن میں بھی آئی۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی وہ تو دشمن ہیں، جو ان کا دل چاہ رہا ہوگا، کہہ رہے ہیں نہیں، دل نہیں چاہ رہا ہے، دماغ استعمال کر کے بہت سوچ سمجھ کے یہ 3 باتیں کہیں۔ یہ سیرت رسول بتا رہا ہوں کیونکہ حسین نے کہا میں نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے 3 باتیں کہیں، یہ 3 باتیں مطلب کیا ہے؟ وہ غصے کے عالم کے جملے نہیں۔ اچھا اس میں کوئی نعوذ باللہ گالم گلوچ کی بات بھی نہیں، سب و شتم تو اسلام میں حرام ہے، لیکن وہ تو مسلمان نہیں تھے، پھر بھی کسی کو شاعر کہنا کیا گالی، کسی کو جادوگر کہنا کیا گالی،
کسی کو مجنون کہنا گستاخی کا لفظ ہے، توہین آمیز لفظ ہے، گالی تو نہیں ہے. تو یہ 3 لفظ یہ کہنے سے قریش کا مقصد کیا تھا؟ ہاں دیکھیے بہت سوچا سمجھا منصوبہ. شاعر، ایک تو آج کی شاعری، ابھی ابھی آپ عزا خانے میں 8:30 بجے سے انتصار مظلوم والی شاعری سن رہے ہیں. شاعری کا تو مقصد ہی یہی ہے، یا اہل بیت کی تعریف کی جائے یا مصائب پر آنسو بہائے جائے، یہی ہے شاعری. لیکن ایک ہے عربوں کی شاعری اس وقت کی. کیا ہوتا ہے؟ وقت کا ضیاء. شاعر گالی نہیں ہے، وقت کا ضیاء. 200 اشعار کا قصیدہ کہہ دیا اپنے گھوڑے کی رفتار. گھوڑا چلا، اتنی پسند آئی اس کی رفتار کے 200 اشعار. اب بتائیے 200 اشعار میں سوائے الفاظ کے الٹ پھیر کے اور کیا ہو؟ اور کیا ہو؟ شراب کا جام اٹھایا، اس کا رنگ پسند آیا، 400 اشعار کا قصیدہ رنگ پر کہہ دیا. اب کیا ہوگا 400 اشعار کے اندر؟ خالی رنگ کی بات اگر ہو رہی. تلوار کی دھار اگر دیکھی، تلوار عرب کا آج بھی ایک اعزاز ہوتا ہے، کوئی عرب بغیر خنجر کے نہیں ہوتا. تلوار کی دھار دیکھی، اتنی پسند ہے، 1000 اشعار کہے. اب کیا الفاظ، خالی الفاظ کا الٹ پھیر. تو فارغ لوگوں کو، فالتو لوگوں کو، کراچی کے اندر یہ پاکستان میں جو وہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو یہ بہت پسند ہے. پڑھا لکھا سمجھدار وہ یہ شاعری سن کے کیا کرے گا؟ صرف وقت کا ضیاء. تو اب یہ پیغمبر کے بارے میں کہا یہ شاعر. اچھا شاعر کی ایک خاصیت بھی، یہ مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑے قابل احترام. امام تک صف اعضاء پر بیٹھتے ہیں، ان کو منبر پر بٹھاتے ہیں. لیکن وہ جو فضول شاعری ہوتی، شاعر کی خاصیت ہے جب وہ کوئی قصیدہ کہہ لیتا ہے یا کوئی غزل کہہ لیتا ہے تو اس کا پیٹ پھولنے لگتا. اب کسی طرح سے کسی کو سنانا ہے، جو بھی پہلے ہفتہ چڑھ گیا اس کو پکڑ کے اپنے کل رات کو یہ میں نے بس یہ خیال وارد ہوا اور میں نے اس طرح سے اس کو نظم کیا. خالی غزل نہیں، 2 غزلیں اس سے غزلیں بھی ہوتے ہیں. اب وہ سامنے والا ایمرجنسی میں نکلا تھا، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ بھاگا ایمبولینس پر آنے جا رہا تھا عبدالستار اے جی کے سینٹر میں، اور شاعر صاحب نے پکڑ لیا کہ یہ تو سن کے جائیے. دیکھیے کیا اچھوتا خیال، الفاظ کی بندش دیکھیے، رطیف و قافیے کا خیال دیکھیے. پڑھا لکھا اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی. شاعر کا لفظ آیا سامنے، سنجیدہ آدمی تو راستہ بدل لیتے تھے کہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو ایک نئے غزل تو سننا پڑے گی جو رات کو ان پہ وارد ہوگی. شاعر یہ مقصد. جادوگر کیوں؟ جادوگر عورتوں کی کمزوری ہوتی تھی. یا تو ماشاءاللہ بڑی طاقتور عورتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جادو اور جادوگری سے خاص طور پر عرب کی جاہلیت کی عورتیں بہت گھبراتی. اس کو چھوڑیے ابھی 100 سال پہلے تک، 50 سال پہلے، بلکہ انڈیا اور پاکستان میں شاید ابھی جادو اپنا مقصد ہو تو رات کے 12 بجے قبرستان میں جا کے قبر کھود کے مردے کے بدن کی ہڈی بھی گھسیٹ کے لے آئی جب اپنا کوئی دل کی لگی. لیکن ویسے جادو، چڑھے، جن، سایہ، بھوت، یہ ساری چیزوں سے عورتیں بہت گھبراتی ہیں. یہاں کچھ لوگ رضویہ سوسائٹی کے ہیں تو میں بھی رضویہ کا ہوں. تھوڑا آگے نازآباد 2 نمبر پر انکوائری آفس کے قریب بہت ہی پرائم لوکیشن کا ایک مکان، جبکہ کراچی میں مکان کی شارٹیج تھی. میں ارلی 60s کے بعد کہہ رہا ہوں، خالی رہا. خالی کوئی لیتا ہی نہیں. کیوں؟ محلے والوں کی دشمنی تھی، مالک کے مکان سے مشہور کر دیا اس میں کوئی آتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ مشہور ہو گیا. اب کوئی بھی اگر مکان کرائے پہ لینے آیا، بیوی کو لانا ضروری ہے، مکان میں تو مشورہ اس کا چاہیے، اور یہ خبر مل گئی کا نام فری میں دے گا، یہ تو ہمیں نہیں لینا. اگر کوئی ہمارے بچوں پہ چڑھ گیا، اگر ہماری بچیوں پہ جن بابا آ گیا تو ہماری تو زندگی تباہ ہو جائے گی، ہمیں نہیں چاہیے. مکان خالی رہتے. جادوگر، عورتیں گھبراتی ہیں. بلکہ یہ تو میرا اندازہ نہیں ہے تاریخ کا واقعہ ہے کہ نہیں، جلدی سے گزرتا ہوں اس مرحلے سے. پیغمبر اسلام مکے کی گلی سے اس وقت گزر رہے ہیں جب تبلیغ رسالت شروع ہو چکی ہے، اور سارے عرب نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا. دیکھا کہ ایک 70-80 سال کی بوڑھی عورت، بہت ہی بوڑھی، بہت ہی کمزور، پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. ایسا لگ رہا ہے اس کے گھر میں مرد تو مرد، کوئی جوان عورت بھی نہیں. پانی کی مشک اٹھانا آسان کام نہیں. اس علمدار کربلا کی شجاعت کا اندازہ کریں کہ ایک ہاتھ میں علم بھی ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کی مشک بھی ہے، نیزے کے ذریعے دشمنوں کو ہٹا بھی رہے 30,000 کے لشکر کو. پانی کی مشک
ایک مرحلے میں دانتوں میں دبانا پڑا ہوتا. خیر بہت بھاری ہوتا ہے پانی. مشق اس بوڑھی عورت کو 80 سال کی عمر میں, اچھا پانی ہے بھی ضرورت کی چیز, آدمی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. اب قریش کفار مشرکین کا ماحول, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. اب یہ عورت اس کے محلے والے بھی ہوں گے, کوئی اس کا خیال نہیں اٹھا کے لے جا رہی ہے. اللہ کا رسول یہ منظر دیکھے اور رک جائے, یہ آگے بڑھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رک, کہا کہ ضعیفہ لائیے یہ پانی کی مشق میں آپ کے گھر پہنچا. اس کے گھر پہنچا دی. کس کی مدد کی؟ ایک مشرکہ کی. کس کی مدد کی؟ ایک کافرہ کی. کس کی مدد کی؟ بت پرستی کرنے والے. یا بھائی بھائی کی مدد نہیں کرتا ہے, یہاں اولاد والدین کا خیال نہیں کرتی ہے, یہاں سگے رشتہ داروں کو بلا دیا جاتا ہے, ہم بھی مومن وہ بھی مومن, ہم بھی آزادار وہ بھی آزادار, ہم بھی ماتمی وہ بھی ماتمی, ہم بھی ولایتی علی والے وہ بھی ولایتی علی والے. اور اللہ کا رسول مشرکہ اور کافرہ کی مدد کر رہا. پانی کی مشق اٹھا کے اس کے گھر میں پہنچائی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ. عورت شریف تھی فطرتاً. کافر ہونا الگ چیز ہے, شرافت الگ چیز ہے. خدمت کچھ نہیں کر سکتی. اگر اس کے پاس کوئی پیسے ویسے ہوتے تو خود پانی کی مشق لاتی کیوں, منگوا لیتی. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے نوجوان, اب میں تیری کیا خدمت کروں؟ اس بوڑھی عورت کے پاس تیرے لیے صرف دعائیں ہیں اور ایک نصیحت کرنا چاہتی. پیغمبر کی ماں سے زیادہ عمر کی, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ اتنا شریف آدمی میں نے آج تک مکے میں نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں تیری شرافت باقی رہے. آج کل مکے میں ایک جادوگر آ گیا, وہ ایسا جادو کر رہا ہے کہ گھر گھر لڑائی جھگڑا اس کی وجہ سے. اس کے قریب نہ جانا, ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو تیرے اوپر اثر کرے اور تو بھی ویسا ہی بن جائے جیسے باقی لوگ. پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ اے ضعیفہ, آپ کی نصیحت اپنی جگہ, میں عمل نہیں کر سکتا. چونکہ ویسے تو بڑا شریف اور بزرگوں کا خیال کرنے والا لگ رہا, کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ پیغمبر نے کہا کہ اس لیے کہ میں ہی وہ ہوں جس سے بچنے کا مشورہ آپ مجھے دے رہی. تڑپی. کہا کہ پھر تو نے میری مدد کیوں کی؟ کہا جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اس کا آغاز اسی بات سے ہے کہ ہر مظلوم, ہر مستضعف, ہر کمزور کی مدد کرنا ہے. اس میں مومن اور کافر کا فرق بھی نہیں. وہ بہت مشہور حدیث کہ دین کا احترام کرو ولا کانا کافرہ, چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. گھر پہ آنے والا مہمان, پڑوس میں رہنے والا رشتہ دار, تو خیر پیغام میں ہے یہ سیرت رسول. حسین نے کہا کہ میں نانا کی سیرت پہ چل رہا. سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت بھی اور پیغام رسول بھی. کافر کی مدد میں وہی جس سے آپ بچنے کا مشورہ دے رہے, یہ میرا پیغام ہے. عورت نے تڑپ کے دیکھا, یہ تیرا پیغام یہ ہے؟ کہا یہ ہے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ تو بالکل سچا رسول. اصل موضوع تو بعد میں آئے گا, لیکن ایک جملہ کہ عورت گھر میں بیٹھنے والی, پڑوسی رشتہ دار سب سے اس کے تعلقات منقطع, اس کو پتا چل گیا رسول جادوگر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خبر بھی پالی جہاں رسول کا کلمہ کسی نے پڑھا اور وہاں گھر میں جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا. وہ تو خیر کافر تھے, آج مومن کے گھر میں بھی اگر رسول کا صحیح پیغام آ جائے جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک بچے نے امام مالک میں گیا, مثلا گوہر یگانہ کتاب اٹھا لی, صحیح ریفرنس تو اس کے اندر, لیکن میں نے مثال اس لیے دی کہ اردو کتاب, اور اس نے ایک حدیث پڑھی کہ زمانے کے امام جب غیبت میں تھے تو ان کے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید ایک مرتبہ امام ان سے ملے تو فرمایا کہ ملعون من اخر صلاۃ العشاء وملعون من اخر صلاۃ الصبح. زمانے کا امام کہتا ہے لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس پر جو عشاء اور صبح کی نماز تاخیر کر دیتا. بچے نے پڑھ لیا, اس کو کیا پتا کہ امام کی ہر چیز امامی کے سامنے نہیں پڑھی جاتی, غیروں کے سامنے پڑھی جاتی. وہ گھر میں آیا, پہلے ہی دن دیکھا باپ بھی سو رہا ہے نماز کے وقت, ماں بھی سو رہی. جب سو کے اٹھے تو وہ تو بچہ ہے نا, بچپنے میں سوال کر لیا, بابا اماں کیا امام ہم پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ دوسروں پہ لعنت بھیجنا آسان ہے, اپنے آپ کے تو ذرا مشکل ہے نا. اب بچے نے جو یہ کہا کہ کیا امام ہم پہ لعنت بھیج رہے ہیں, باپ کو آ گیا غصہ, یہ تم کو کس نے بتایا؟
کہا کہ وہ مسجد میں گیا تھا، وہاں پہ وہ کتاب رکھی تھی، اس میں لکھا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو شاید یہ جملہ غلط، 2 تھپڑ لگائے، اسی لیے کہتا ہوں مسجدوں میں مت جایا کرو، وہاں تمہیں گمراہ کیا جاتا۔ ہم تو بالکل امام والے ہیں، ہمارا حق ہے امام کے اوپر، امام کیسے لعنت بھیجیں گے، جھگڑا کیسے آیا پھر؟ نہ یہ حدیث پڑھتا، نہ اپنے والدین سے سوال کرتا۔ حدیث آ گئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت بے حجاب گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کے بال کھلے ہوتے ہیں تو زمین و آسمان کے ملائکہ مل کے لعنت کرتے ہیں۔ اب پڑھ لیا بچے نے یہ جملہ کتاب میں، آگے پوچھا اماں آپ تو گھر سے بغیر حجاب نکلا کرتی، حتیٰ یہ کہ مجلس تک میں بغیر حجاب آ جاتی، زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کریں، اماں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں مار نہیں سکتی، پاکستان میں مار سکتی ہے تو مارے گی۔ یہ اچھا خاصا گھر چل رہا۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا منافق کی سب سے بڑی پہچان کیا؟ کہا کہ وہ گانے بہت سنتا۔ کیوں؟ وجہ بھی ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منافق نہ بھی ہو تو یہ گانا جو ہے نا یہ دلوں میں نفاق کو اس طرح اگاتا اور پیدا کرتا ہے جس طرح بارشیں ہوتی ہیں تو زمین سے گھاس خود بخود نکل آتی، کنٹرول میں نہیں ہے اپنے، وہ خود بخود گرینری ہو جائے گی۔ جہاں پہ بارش زیادہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اپنے آپ کو منافق ہونے سے بچانا اگر مسلسل گانے سنے جائیں۔ پڑھ لیجیے حدیث شہید سے خیر کی شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ میں پورے ریفرنس کے ساتھ امام کا کون راوی ہے کس کتاب میں۔ آگے اماں سے پوچھا، بابا سے پوچھا کہ ہمارے گھروں میں کیا نفاق کو گایا جا رہا، ہم سب لوگ منافق بننے جا رہے ہیں، کیا حالت ہوگی اس کی؟ اب یہ جھگڑے کیوں ہوئے؟ جب تک اس نے امام کی نماز کی حدیث نہیں پڑھی، جب تک اس نے امام کی گانے کی حدیث نہیں پڑھی، جب تک اس بچی نے رسول اللہ کی بے حجاب والی حدیث نہیں پڑھی، کوئی جھگڑا نہیں۔ 24 گھنٹے گانے سنو، 24 گھنٹے کی نمازیں قضا کرو، 24 گھنٹے مثلا بے حجاب نکلو، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جہاں وہ حدیث رسول آئی اور گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، باپ کو یہ بیٹا گستاخ لگنے لگا، ماں تو اس کو دودھ بخشنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، چاہے اس کو بچپنے میں ڈبے کے دودھ پر ہی کیوں نہ پا رہا ہو لیکن دودھ نہیں بخشوں گی میں، کیوں؟ حدیث امام پڑھ دی۔ تو اب یہ آج کے مومن معاشرے کی بات ہے، وہاں جھگڑے آ جاتے ہیں۔ تو قریش کے ماحول میں تو جہاں جہاں رسول کا پیغام گیا، بیٹے نے کہا بابا میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں شراب نہیں پیوں گا۔ اب شادی کی تقریب بغیر شراب کے ہو نہیں سکتی، باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹی نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، میں ایسی مکس گیدرنگ میں نہیں جاؤں گی جہاں سب بغیر گانے کے۔ اب 1400 سال پہلے جب مومن معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے تو کافروں میں کیوں نہ ہوگا؟ وہ الزام کہ یہ جادوگر ہے اور ثابت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جادوگر کا کام ہے آپس میں لڑنا۔ اور پھر کہا کہ یہ مجنون ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں مجنون یعنی پاگل، کسی بڑے کے سامنے آپ کہیں کہ فلاں شخص پاگل تو ہمدردی ہوتی ہے، بیچارہ، لیکن چھوٹے بچے اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے آج کے بھی بچے، میں تو 1400 سال پہلے کے عرب بچوں کی بات کر رہا ہوں، کتنے شریر ہوتے ہوں گے 1400 سال پہلے کے بچے۔ بچوں کی نگاہ میں پاگل جو ہے نا کھلونا ہوتا، اچھا یہ پاگل اس کو ستاؤ، اتنا تنگ کرو کہ وہ اٹھا کے پتھر مارنے لگے۔ صحیح آدمی کے پیچھے بھی آپ بچوں کو لگا دیں اور وہ اس کے پیچھے تالیاں پیٹتے ہوئے بھاگے تو اتنا چڑ جاتا ہے کہ پتھر اٹھاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ پاگل ہے۔ تو اب یہ بچوں کے لیے کھیل، پیغمبر میں 3 الزام نہیں لگائے گئے، بہت ہی سوچی سمجھی میڈیا وار۔ ہماری مجالس آگے چل کر پوری ایک مجلس میڈیا وار پہ اس لیے ہوگی کہ امام زمانہ کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ میڈیا وار ہے۔ جو میں نے شروع میں ایک جملہ کہہ دیا، دجال کیا کرے؟ وہ دکھائے گا، وہ سنائے گا، وہ سمجھائے گا، وہ ذہن میں خیالات لائے گا، وہ ایک الگ مجلس۔ تو یہ قریش نے شروع کی۔ شاعر کیوں کہا گئے؟ تاکہ جو پڑھے لکھے سمجھدار سوبر قسم کے لوگ ہیں مکے میں، ایسے بھی ہے نا، وہ شاعر سن کے رسول کے قریب ہی نہ آئیں۔ جب قریب نہیں آئیں گے تو پیغام کیا سنیں گے؟ جادوگر کہا کیا تاکہ عرب کی عورتیں، مکے کی عورتیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی رسول سے دور رکھیں۔ سب سے اہم چیز ہے کوئی قریب آئے تو پیغام پہنچائے گا، اور قریب ہی آنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ جو ایک ماحول بن گیا تھا مکے کا کہ کان میں روئی رکھ کے بیٹھتے، قرآن کان میں نہ پڑ جائے جادو ہے بدل جائیں گے، کہ عورتیں گھبرا جائیں اس لیے جادوگر کا، اور پاگل اس لیے کہا کہ بچے پیغمبر کی کسی بات کو سیریس لے ہی نہیں۔
ہر بات کو سمجھے تو پاگل پنے کی بات ہے. اتنے پتھر مارے بجائے بات سننے کے تنگ کرے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے دیکھو یہ میری سیرت, یہ میری سیرت. حسین نے کہا نانا کی سیرت پہ چلو. تو رسول کی سیرت کیا؟ کہا میرے خلاف کے 3 الزام لگائے گئے تاکہ معاشرے کے یہ 3 طبقات کو مجھ سے دور کیا جائے. تو اب میری سیرت یہ ہے کہ میں دین کی تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ تینوں کا جواب نہ دے دوں. شاعر کہا تاکہ پڑھے لکھے لوگ میرے قریب نہ آئے. اب میری تبلیغ نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا سب سے دانشمند آدمی ابو طالب میرا ساتھ نہ دے, تاکہ عرب کے لوگ دیکھ لیں اگر یہ شاعر ہوتا تو ابو طالب جیسا انٹلیکچوئل کبھی پیغمبر کا ساتھ نہ دیتا. تم نے کہا کہ میں جادوگر ہوں تاکہ عورتیں میرا پیغام نہ سنیں. اے میری بیوی خدیجہ, تبلیغ رسالت میں تمہیں میرا ساتھ دینا تاکہ عرب کی عورتیں دیکھ لیں اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی عورت کبھی ساتھ نہ دیتی. تم نے کہا میں مجنون ہوں تاکہ بچے میرے قریب نہ آنے پائے. اے میرے 10 سال کے بھائی علی, میرے مددگار بنو تاکہ دنیا دیکھ لے اگر رسول مجنون ہوتے تو علی کبھی رسول کا ساتھ نہ دیتے. اور اگرچہ سیرت رسول کے فوراً بعد مجھے سیرت حسین پہ آنا ایک ہی جملے پھر مسائل, مگر جب یہاں تک بات پہنچی تو یہ علی دنیا میں آ جائیں اور اس عمر کے ہو جائیں کہ نہ جوان کہا جائے نہ بہت ہی ناسمجھ بچہ کہا جائے. اس عمر کے ہوں جو مجنون کے پیچھے اس طرح سے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی بھی پاگل نظر آنے لگے. اس عمر کے ہوں تاکہ ان بچوں کا مقابلہ علی کر سکے. اب یہ 3 ابو طالب, خدیجہ, علی, ایک مردوں کی نمائندگی کر رہا, ایک خواتین کی نمائندگی کر رہی, ایک بظاہر بچوں کی لیکن ویسے ساری کائنات کا نمائندہ. اب مجھے یہاں پہ اپنے ایک مرحوم استاد کا ایک جملہ یاد آ رہا. میری عادت یہ ہے, اور جو لوگ مجھے بہت سنتے ہیں ان کو معلوم, کہ میری مجالس میں اچھا ائمہ طاہرین کی سیرت تو ہوتی ہی ہے, پھر اس کے بعد علماء اور مراجع کے حالات بھی ہوتے ہیں تاکہ جو لوگ ناسمجھی کی وجہ سے مرجعیت کے خلاف ہیں ان کو پتا چلے کہ حقیقت کچھ اور. پروپیگنڈا تو حاکم شام نے معصومین کے خلاف بہت کیا. اور پھر منبر پہ خدمت کرنے والے علماء اور خطبہ کو بھی ہمیں بھولنا نہیں ہے. ہماری میموری بہت ویک ہے, چند سالوں میں ہم بھول جاتے ہیں. تو میں اکثر قابل احترام خطبہ اور ذاکرین کے جملے بھی نقل کرتا ہوں. پاکستان کے ایک بے مثل خطیب تھے, خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی. ان کا ایک جملہ, اور وہ جملہ یہ ہے کہ علی اور رسول کی جو بات ابھی ہوئی, بس میں اختتامی مراحل پر ہوں, کہ اللہ کے رسول دعوت ذیل شیرہ اپنی طرف سے نہیں کہا, علی نے خود آفر کی تھی. کون میری مدد کرے گا؟ یہ نہیں تھا کہ پیغمبر نے مجمع دیکھ کر کہا اے علی تم میرے مددگار ہو, نہیں. کون دعوت عام. علی نے خود سے کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ, میں آپ کی مدد کروں. پیغمبر تبلیغ رسالت کر کے آئے, یہی جملہ جو مجلس کا عنوان ہے, ہٹا نہیں ہو موضوع سے, مجنون. تو عرب کے بچے پیغمبر کا انتظار کر رہے اور بچوں کو بڑا مزہ آ رہا. کس بات کا؟ ہاتھ میں پتھر ہے, پیغمبر پہ حملہ کر کے زخمی کریں گے. مزہ کیوں آ رہا؟ بچے ہمیشہ دوسروں کو ستاتے ہیں تو بڑے ڈانٹ کے خاموش کرتے ہیں. والدین ڈانٹتے ہیں اگر ذرا بھی سمجھدار والدین. یہاں تو الٹا, والدین نے ہی بچوں کو اکسایا ہوا کہ جاؤ جا کے اس کو جتنا مار سکتے ہو مارو, پتھراؤ. ایسی شرارت کے والدین سپورٹ کر رہے ہیں تو بڑے مزے کی شرارت ہوتی ہے. چنانچہ یہ جملہ بہت اہم جملہ بننے والا. گناہ اپنی جگہ ویسے ہی لذت لے کے آتا, اور نعوذ باللہ اگر کسی گناہ کی پرمیشن آپ کو امام کی طرف سے مل جائے تو اور مزہ آتا. امام اجازت دے رہے ہیں تو کیا امام نے اجازت دی ہے؟ ہاں, ایک حدیث ہے کہ امام نے کہا اسلم ما شئت, جو گناہ دل چاہے میں اجازت دے رہا ہوں. یہ حدیث کل آئے گی, آگے نہیں, کل بھی نہیں, وعدہ نہیں کرتا کس دن آئے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بچے تو آج مزہ آ رہا ہے شرارت میں. ماں نے کہا ہے بیٹا اچھی طرح سے شرارت کر کے آنا. باپ نے کہا بیٹا کسی سے ڈرنا نہیں, میں موجود ہوں, اگر کوئی ڈانٹے گا یا روکے گا میں تمہاری طرف سے لڑوں گا. اب تو بچے بہت شوق, ہاتھوں میں پتھر لے کے آئے. پیغمبر محلہ بنی ہاشم سے نکلے, آگے بڑے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا. جو پتھروں کے ڈر سے رک جائے وہ سب کچھ ہوگا, رسول نہیں ہوگا. پیغمبر نے دن بھر تبلیغ کی, شام کو واپس آ گئے. گھر میں داخل ہوئے, سب سے پہلی نگاہ علی کی پڑی.
سر سے پیر تک رسول زخمی. یہ جملہ ہے نا کہ پاؤں کی جوتیاں خون میں بھر گئی. پیغمبر کی وفات کی تاریخیں ہیں, سیرت رسول کا موضوع ہے, اس لیے چیزیں موضوع سے نہیں ہٹی ہوئی ہے. بس یہ کہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, مجھے خود احساس ہے. بس آخری جملے, پیغمبر زخمی تھے. دعوت ذی العشیرہ میں نے وعدہ کیا تھا انا ناصر, میں مددگار, اور میرے ہوتے ہوئے رسول زخمی ہو جائے. تڑپ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ عرب نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے ہیں. اب رسول اگر جواب دے بھی تو 8 سال کے بچے کو اگر 42 سال کا آدمی جواب دے رہا ہے, دنیا اسی کو منع کرے گی. ارے تمہیں کیا ہوا, بچے کے منہ لگ رہے, وہ تو ہے ہی بچہ, تم تو سمجھدار ہو نا. اب رسول کیا کہے؟ یہ کہے کہ رسول تو اپنے بیڈ روم یا کمرہ خواب میں چلے. علی کو کتنا شاف گزرا, وعدہ میں نے کیا ہے نصرت کا, میرے ہوتے میری رسالت زخمی ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن پھر رسول تبلیغ کے لیے نکلے. علی نے روک لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, آج میں آپ کے اکیلا نہیں جانے دوں گا, آپ کے آگے آگے چلو. چلو ٹھیک. اب بچے جو ہیں آج وہ ڈبل ہو گئے, کیونکہ کل جو بچے تھے انہوں نے جا کے اپنے دوستوں کو بتایا, سنا بہت مزہ آیا کل ہمیں, وہ اس طرح نکلے, ہم نے پتھر مارے, ان کے بدن پہ پتھر پڑ رہے تھے, کوئی ہمیں روک ہی نہیں رہا تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. اب یہ بچوں, دوسرے بچوں نے سنا, پھر تو ہم بھی چلے. چنانچہ وہ دوسرے بچے بھی آگے ڈبل مجموع. ادھر گلی کے کارنر پہ کھڑے ہیں کہ پیغمبر محلہ بنی ہاشم سے باہر آ جائے, یہ تو ان کا اپنا محلہ. اور اب پیغمبر کے پیروں کی آواز ہے. ایک بار دیکھا کہ پیغمبر باہر آئے, لیکن کہاں باہر نہیں آئے. پہلے سے ایک 10 سال کا بچہ نظر آیا, اس کے پیچھے رسول نظر آئے. یہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر کے آگے آگے کوئی اور ہے, لیکن دیکھا بس اور کوئی نہیں. 10 سال کا بچہ کا یہ تو ہمارا ہی جیسا ہے نا, یہ ایک ہیں بہت سارے. دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ مار وہی کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا. یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, اس سے کیا ڈرنا. اور ادھر انہوں نے پتھر اٹھائے, ادھر علی نے جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ماری. جس بچے کے پڑی اس کی کمر ٹوٹ گئی. میدان احد میں جب میرا مولا نکلا تھا تو قریش مکہ نے ایک لفظ کہا تھا, اور وہ یہ کہ قاسم آ گیا. قاسم سواد کے ساتھ, سین کے ساتھ نہیں. عربی میں سواد کے ساتھ قاسم کا مطلب ہے کمر توڑنے والا. اللہ کا نام ہے قاسم الجبارین. تو اب یہ کہا کہ کمر توڑنے والا آ گیا. یہ احد میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ یاد آ رہا ہے ان کو 10 سال پہلے مکے کی گلیاں, جب علی نے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ہماری کمر پہ ماری, کمر ٹوٹ گئی. تو کسی نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی سے کمر کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ارے جب ابابیل مسور کی دال کے برابر کنکر مارے اور ہاتھی کی کمر ٹوٹ سکتی ہے. جواب ملا, ارے ہاتھی کی بات چھوڑو, وہ تو بیت اللہ کی حفاظت تھی. اگر وہ بیت اللہ کی حفاظت تھی تو یہ رسول اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے. مگر اصل جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی کمر ٹوٹی لوگ بھاگے. آج پیغمبر جس طرح گئے اسی طرح آ گئے. بھائی کیا فرق ہے آج اور کل؟ کل بھی وہی رسول, آج بھی وہی رسول. کل بھی لا الہ الا اللہ, آج بھی لا الہ الا اللہ. کل بھی محمد الرسول اللہ, آج بھی محمد الرسول اللہ. کل بھی اسلام, آج بھی اسلام. کل بھی جبرائیل, آج بھی جبرائیل. کل بھی قرآن, آج بھی قرآن. کل بھی واجبات, آج بھی واجبات. کل رسالت زخمی ہو گئی, آج رسالت بچ گئی. ایک ہی فرق ہے نا, کل سب کچھ تھا, علی ولی اللہ نہ تھا. آج سب کچھ ہے مگر علی ولی اللہ بھی رکھائیے. وقت کم ہے اس لیے میں آپ کو روکتا ہوں. آج بھی علی ولی اللہ ہے. نہیں, اصل جملہ اس کے بعد ہے, اور وہ یہ ہے کہ کل بھی علی ولی اللہ تھا, آج بھی ہے. کون کہتا ہے کل علی ولی اللہ نہ تھا؟ کل بھی علی تو ولی تھے نا, وہ تو ہمیشہ سے ولی ہے. فرق بس اتنا ہے کہ کل علی ولی اللہ تھا, گھر میں رسول تھے باہر. آج دونوں ساتھ ہیں. یعنی کل رسالت اور علی کی ولایت میں فاصلہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی. آج علی بلا فصل آ گئے تو رسالت بچ گئی اور محفوظ ہو گئی. اگر رسالت کو بچانا ہے تو علی کی ولایت کو بھی ماننا ہوگا, لیکن بلا فضل ولایت کو ماننا ہوگا, تب رسالت بچتی ہے. اور یہ جو سیرت رسول ہے, حسین نے کہا میں اس پہ چل رہا ہوں, میں اس پر چل رہا ہوں کہ اگر میرا نانا تبلیغ رسالت کے لیے مردوں کو بھی لے جا رہا ہے, عورتوں کو بھی لے جا رہا ہے, بچوں کو بھی لے جا رہا ہے, وہ دین پھیلانے کے لیے
تینوں کو لے کے گئے، میں دین بچانے کے لیے تینوں کو لے کے جاؤں. مرد بھی میرے ساتھ کربلا آئیں گے، عورتیں بھی میرے ساتھ کربلا آئیں گی، بچے بھی میرے ساتھ کربلا آئیں گے. کل اسلام کی حفاظت تھی ولایت علی بلا فصل، آج اسلام کی حفاظت ہے اسی علی ولی اللہ کا بیٹا حسین ولی خدا کربلا کے میدان میں. عباس ہیں، اکبر ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجا ہیں، جیسے کل رسول کے ساتھ ابو طالب، زینب ہیں، کلثوم ہیں، رقیہ ہیں، سکینہ جیسے کل خدیجہ رسول کے ساتھ، اون ہے، محمد ہے، علی اصغر ہے، سکینہ ہے جیسے کل علی رسول کے ساتھ. یہ سیرت حسین ہے. ایک جملہ آج کہہ دوں جو بات کی مجلسوں کا عنوان بنے گا. اسلام نام ہے اس بات کا کہ پوری کمیونٹی کو مل کے دین کی خدمت کرنا. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے، ہماری عزاداری. ہماری عزاداری اسی شان سے ہوتی ہے جو رسول کی سیرت. مرد بھی صف عزا بچھاتے ہیں، خواتین بھی صف عزا بچھاتی ہیں، بچے بھی صف عزا بچھاتے ہیں. ہر آدمی، معاشرے کا ہر طبقہ، صاحبان ایمان کی ہر فرد عزاداری میں اپنا اپنا شیئر اور حصہ شامل کرتے ہیں، بالکل کربلا کے میدان کی طرح، بالکل رسول کی سیرت کی طرح. یہ پورے دین کے حوالے سے ہماری ذمہ داری. لیکن کربلا سب سے اہم مرحلہ کو آئے جب 11 محرم کو ایک قافلہ چلا اور 20 محرم کو واپس آیا. یہ جملہ کب کا ہے؟ کل کی مجلس کا پہلا جملہ یہ تھا. جو کل مجلس شروع ہوئی تھی یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، کہ 2 قافلے چلے. ایک 11 کو کربلا سے شام گیا، ایک چیلم کو شام سے کربلا. یہ اہم ترین مرحلہ تھا جہاد کربلا کا. مصائب کے حوالے سے بھی اہم ہے. کل کے مصائب کیا تھا؟ سجاد نے کہا الشام الشام الشام. اکبر سے بڑی، اصغر کی شہادت سے بڑی، عباس کے بازو قلم ہونے سے بڑی، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بڑی مصیبت شام. اہم ترین مرحلہ مصائب کے حوالے سے بھی، اہم ترین مرحلہ جہاد حسینی، مقصد حسینی، پیغام کے حوالے سے. اگر یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کربلا سے نہ جاتا تو دنیا کو کوئی بتانے والا نہ تھا. جنگل میں، بیابان میں ایک سید کا پورا گھرانہ برباد ہو گیا اور اجڑ گیا. یہ حسین کی بہنیں ہیں، یہ حسین کی بیٹیاں ہیں، یہ حسین کے گھر والے ہیں جو قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کے بتا رہے ہیں یا کہ سید کے لٹے ہوئے قافلے ہیں. فاطمہ کا گھرانہ کس طرح سے اجڑا ہے. اور پھر جب یہ بتائیں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ آخر ہوا کیا. اور یہاں زینب پورا جہاد بتاتی. لیکن بہت مشکل منزل ہے یہ. بظاہر بہت آسان بات میں نے کہہ دی، لیکن کیا میں دنیا کو یہ پیغام دے رہا کہ جتنے آرام سے میں ممبر پہ بیٹھ کے مائک سامنے رکھ کر حسین کے چاہنے والوں کو حسین کا پیغام دے رہا ہوں، یہی زینب کا طریقہ تھا. زینب اس اونٹ پر بیٹھی تھی جس پہ محمل بھی نہیں ہے ہماری. زینب اس حالت میں خطبہ دے رہی ہیں کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. زینب اس مجمع کے سامنے خطبہ دے رہی ہیں جب سارے مخالفین اور دشمنوں کا مجمع. اور زینب تو خیر زینب 14 معصومین میں اگر شامل نہ ہو تو محفوظ عن الخطا ہے، صاحب عصمت صغرا. حسین کی ننھی بچی سکینہ نے بھی عجیب طریقے سے بابا کا پیغام آگے پہنچا. بڑی مشکل منزل تھی زینب کی شام جانا. جو لوگ کل کی مجلس میں تھے صرف انہی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کل میں نے کہا تھا نا، شام گیا قافلہ، شام آیا. اور شام کے 1 سال کی قید میں جو اہل بیت نے جہاد کیا، اہل بیت کی عورتوں نے، اہل بیت کی بچیوں نے. یاد رکھیے، معجزے کے ذریعے سے اہل بیت کو کامیابی نہیں ملی ہے. تبلیغ میں اسلام معجزے کا قائل ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ دیکھو کیسا معجزہ دکھایا اللہ نے، یہ قافلہ کامیاب ہوا، یہ زینب کے جہاد کی توہین ہے، یہ سکینہ کے جہاد کو کم کرنا ہے.
قربانیاں زینب نے دی، مصائب سجاد نے برداشت کیے، تماچے سکینہ نے کھائے، تب اتنا بڑا انقلاب آیا۔ اور یہ بات کی مجلسوں میں سکینہ کا رونا کتنا اہم ہے یہ بتاؤں گا آج تو صرف اتنا بتانا۔ ایک ہے ہم جیسے طالب علم خطیب آرام کر کے آتے ہیں، ساری ضروریات پوری کر کے آتے ہیں، بڑے احترام سے لائے جاتے ہیں، پھر یہاں پیغام دیتے ہیں، وہ بھی کبھی صحیح کبھی غلط، کبھی آدھا کبھی نامکمل۔ زینب جب شام میں داخل ہوئی نا، بڑی عجیب منزل تھی۔ آج کی رات شب بیداری، صحیح معنوں میں جو اسلام میں شب بیداری ہے وہ زینب ہی نے کی تھی۔ جب شام غریبہ جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کر سارے رات لٹے ہوئے قافلے کا پہرا دیا۔ پہلی شب بیداری جو ہے، پہلی شب بیداری وہ تو شام غریبہ کی شب بیداری۔ دیکھیں بچے پھر بھی سو گئے، باقی بیویوں کو بھی زینب نے لٹا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بیوی کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بھی لگ گئی ہو، مگر ساری رات دو ہستیوں کا جاگنا تاریخ میں ثابت ہے۔ ایک میری مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ پہرا دے رہی ہے، البتہ بار بار زینب ایک جملہ ضرور کہتی ہے کہ آج مجھے پہرا کیوں دینا پڑ رہا۔ پہرا دیتے دیتے ہر تھوڑی دیر کے بعد فرات کو دیکھ لیتی ہے، عباس میرا بھیا عباس تو نہ رہا تو آج تیری بوڑھی بہن کو اس لٹے ہوئے قافلے کا پہرا دینا پڑ رہا ہے۔ اور ایک ساری رات جاگنا کس کا ثابت ہے؟ آقا سجاد کا۔ دیکھیں دونوں کو ملائیں گے تو پوری شب بیداری بنے گی۔ آقا سجاد نے ساری رات گزاری سجدے میں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شہزادی زینب نے ساری رات گزاری پہرا دیتے ہوئے، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے ہر ایک کا ماتم کرتے ہوئے۔ بھئی جب پہرا دے رہی ہیں پورے قافلے کا، لٹے قافلے کو چاروں طرف سے اس طرح سے اپنے حساب میں لیا ہے، تو کبھی عباس کا لاشا نظر آتا ہے، کبھی قاسم کا بدن کا ٹکڑا، کبھی اکبر کے کلیجے کی برچھی، کبھی حسین کا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال لاشا۔ ہر لاشے پہ نگاہ پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا۔ پھوپھی اور بھتیجے نے مل کے پہلی شب بیداری کی بنیاد قائم رکھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، حسین اور اولاد حسین کا ماتم۔ یہ شب بیداری زینب نے قائم کی، مگر اس شب بیداری پہ زینب کے مصائب ختم نہیں ہوئے، شام تک زینب کو جانا۔ بس شام کے چند جملے عرض کروں گا اور بات ختم۔ جب شہزادی شام میں داخل ہوئی، بلوہ عام، نامحرموں کا مجمع اور ایسے دشمن کہ عورتیں عموماً نرم دل ہوتی ہیں، شامی عورتیں مکان کی چھت پر پتھر رکھ کے بیٹھی، کبھی کٹے ہوئے سروں پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، کبھی ان قیدی بیویوں۔ مگر کربلا کے واقعے کے بعد ایک راوی دو سوال آقا سجاد سے کیے، پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے کا جواب بھی نہ دے سکے آقا، وہ جواب بعد میں مختار کے دربار میں خولی نے دیا۔ راوی نے سوال کیا، فرزند رسول میں تو شام میں نہیں تھا اور اللہ نے کرم کیا کہ میں نہ تھا ورنہ میں مر جاتا، لیکن جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے بتایا ہے کہ جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی تو زینب کا سارا سر زخمی تھا، بالوں پہ خون لگا، اور زینب کا چہرہ کھال کٹی ہوئی تھی، چہرہ بھی خون آلود تھا۔ مولا سجاد یہ زینب کا سر کیسے زخمی ہوا؟ مولا نے کہا تجھے کیا پتا، جب یہ قافلہ چلا تو محمل ہماری تو تھی نہیں، اونٹ دوڑائے جاتے تھے، ماؤں کی گود سے بچے اچھل کے زمین پہ گرتے تھے، مائیں فریاد کرتی تھی اے پسر صاحب قافلہ روک لے، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا لال زمین پہ گر گیا۔ بے حیا عمر سعد ہنستے ہوئے سپاہیوں سے کہتا تھا اونٹوں کا رخ ذرا پھیر دو اور اسی بچے پر سے اپنے اونٹوں کو گزارو۔ خدا معلوم کتنے ننے نبی زادے اور امام زادے
راہ شام میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے مگر قافلہ نہیں روکا۔ جو زینب نے یہ منظر دیکھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے میرے بھیا کی امانت اس طرح مارے جا رہے، تو اب زینب نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا، جہاں کوئی بچہ ماں کی گود سے اچھل کے گرتا زینب بھی چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیتی۔ عمر سعد زینب کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، انعام چاہیے یزید سے، انعام۔ زینب کی خاطر روکنا پڑتا ہے قافلے اور بچہ اٹھا لیا جاتا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب کوئی گرنے والا اونچی جگہ سے گرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا دیتا۔ زینب کبریٰ ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ چلتے اونٹ سے گری، مگر کس حالت میں؟ امام زمانہ کا ایک جملہ، میرا سلام دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، گردن سے بندھے ہوئے ہاتھ اور زینب زمین سے ٹکرا رہی۔ راوی نے کہا مولا اور وہ چہرہ کیوں زخمی تھا؟ ایک چیخ ماری، میرا چوتھا امام بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ سوال کرنے والے تو نے کیا سوال کر دیا؟ آقا سجاد نہ بتا سکے۔ جب مختار کے دربار میں خونی گرفتار ہو کے آیا، مختار نے کہا تو بتا کربلا میں تو نے کیا کیا؟ کہا کہ سن، میں کربلا میں اس وقت ذرا دیر سے پہنچا جب مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا۔ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا سامان جو لوٹنے کے قابل ہے لوٹا جا چکا، کوئی چیز باقی نہیں، صرف ایک چادر ہے جو زینب کے سر پر ہے۔ زینب کا اتنا روب اور جلال اور ہیبت تھی کہ دشمنوں کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالے۔ ہرملہ کا جملہ یاد ہے نا؟ ہرملہ نے کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا، عمر سعد میرے پاس آیا، کہا ہرملہ 2 مرتبہ تو تو نے میرے لشکر کو بغاوت سے بچا لیا، اب یہ تیسرا بھی بڑا مشکل مرحلہ۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہے، سر سے پیر تک زخمی ہے، حسین ذوالجناح پہ جھوم رہے ہیں، مگر ذوالجناح پہ جبے ہوئے ہیں، شیر خدا کا بیٹا ہے۔ اے ہرملہ جب تک حسین گھوڑے سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں آئے گا، بس ایک کام یہ کر دے حسین کو ذوالجناح سے گرا۔ اور میں نے جو 3 بھال کا تیر چلایا حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، یہ تیر حسین کی پیشانی میں لگا، حسین نے تیر نکالا، ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ گئی۔ مگر جملہ کیا تھا؟ زخمی ہے میرا آقا مگر روح، ہیبت، جلال، دشمن بھی قریب نہیں آ رہا۔ زینب کلثوم کی چادر چھنی، فروا کی چادر چھنی، لیلا کی چادر چھنی، کبریٰ کی چادر چھنی، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے یہ رسول کی بیٹی۔ خولی کہتا ہے میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے آیا، میں وہ شخص ہوں جس نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو کھینچنا چاہا۔ خولی کون ہے؟ فوج کا جرنیل، 30 سال کا جوان طاقتور۔ زینب کون ہے؟ 55 سال کی بوڑھی عورت اور 18 داغ کلیجے پہ کھا چکی ہے۔ زینب بوڑھی ہے، زینب عورت ہے، زینب زخمی ہے، لیکن اللہ نے شیر خدا کی بیٹی کی طاقت۔ خولی کہتا ہے میں نے چادر چھینی، زینب نے چادر پکڑی، میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر زینب کو نہ چھین سکا۔ میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، چادر زینب کو چھیننا تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا اور اس طرح سے زینب کے چہرے پہ مارا۔ علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، ایک بار چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی، چادر زینب میں نے چھینی۔ زینب نے پلٹ کے فرات کو دیکھا، عباس میرے بھائی ذرا آ کے دیکھ کس طرح سے میری چادر کو چھین۔ اجرکم اللہ پروردگارہ باب الحوائج، اب فضل نفاس کا واسطہ۔ زینب نے بھی مشکل کشائی کے لیے جس کو پکارا، ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، سرکار سید الشہداء اور ان کے مظلوم وارث سید الساجدین کا واسطہ۔ جتنے مومنین اور مومنات صف عزا پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں ان کے گریہ کا واسطہ۔
ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نصیب نہ فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار, عزاداران امام مظلوم ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے, خصوصاً بحرین, سعودی عرب, یمن, سیریا, عراق, پاکستان, لبنان, افغانستان, جہاں جہاں خدا بندہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اتنا گریہ کرنے والوں کے گریہ کا واسطہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. ہمیں مرتے دم تک, بلکہ قبر میں بھی, بلکہ قیامت کے دن بھی, بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما. خدا بندہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ وقت کا امام ہم سے راضی اور خوش رہے. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل. ماتم شروع ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم حاجی غلام علی چودھری, مرحوم حاجی حسن علی چودھری, مرحوم حاجی محمد علی چودھری, مرحوم رضا حسین چودھری, مرحوم حاجی ساجد علی چودھری, چودھری خاندان کے دیگر تمام مرحومین, آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات تشریف فرما ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین, کل مرحوم مومنین اور مومنات, تمام عزاداران امام جو دنیا سے رخصت ہوئے, تمام شہداء اسلام, شہداء دین, ان تمام کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.